السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بھائیوں، آج کی ملاقات میں مفید گفتگو کے لیے میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے. بخاری شریف کی وہ حدیث جس کا میں نے انتخاب آج کی گفتگو کے لیے کیا ہے بڑی جامع حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ. آپ فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے سلسلے میں اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں، جن کے سلسلے میں اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے. پہلی نعمت صحت اور تندرستی کی نعمت اور دوسری نعمت خالی وقت کی نعمت. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسی عظیم نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن نعمتوں کی ناقدری بیشتر انسان کرتے ہیں اور اکثر انسان ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود ان کی قدر نہیں کیا کرتے. یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غبن کا جو لفظ استعمال کیا ہے، آپ نے کہا مغبون فیہما. یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے سلسلے میں اکثر لوگ غبن میں مبتلا ہیں. عربی زبان میں غبن کے معنی آتے ہیں دھوکہ، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عربی زبان میں دھوکے کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں. عربی زبان میں دھوکے کو خداعن بھی کہتے ہیں، عربی زبان میں دھوکے کو مکرن بھی کہتے ہیں. لیکن یہاں جو لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا وہ ہے غبن. اور غبن ایک مخصوص قسم کے دھوکے کو کہا جاتا ہے، اور زیادہ تر اس کا استعمال تجارت اور بزنس میں جو دھوکہ ہوتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں. فرض کرو کہ کوئی تاجر ہے، اس کے پاس بڑی قیمتی چیز ہے، اور اس قیمتی چیز سے جتنا منافع حاصل کرنا چاہیے، جتنی منفعت کمانی چاہیے، وہ تاجر اگر وہ منفعت نہ کمائے تو عربی زبان میں کہتے ہیں خبن التاجر. 1000 کی شے، 1000 کی چیز ہے، اس کو کوئی تاجر اگر 500 میں بیچ آئے، 400 300 میں بیچ آئے تو عربی زبان میں یہاں کہا جاتا ہے خبن التاجر کہ تاجر دھوکہ کھا گیا. یعنی جس چیز کو دے کر بیچ کر 1000 روپے کمانے چاہیے تھے، اس چیز کو بیچ کر اس نے صرف 200 روپے 300 روپے یا 500 روپے کمائے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ صحت اور تندرستی دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے سلسلے میں لوگوں کی اکثریت غبن میں مبتلا ہے. یعنی صحت اور تندرستی اور خالی وقت، ان دو نعمتوں کو حاصل کر کے جس قدر کمانا چاہیے لوگوں کی اکثریت اس قدر نہیں کما رہی ہے، آخرت کی ویسی تیاری نہیں کر رہی ہے، ان دو نعمتوں کی ویسی قدر نہیں کر رہی ہے. آئیے ہم دیکھتے چلیں ان دو نعمتوں کے سلسلے میں فردن کچھ باتیں میں عرض کرتا چلوں، ان کی اہمیت اور ان کو کیسے ہم ضائع کر رہے ہیں. پہلی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تندرستی. تندرستی بڑی نعمت ہے، تندرستی بڑی نعمت ہے. ایمان کے بعد، ہدایت کی توفیق کے بعد شاید انسان کو دنیا میں تندرستی اور عافیت سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ملی. اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں یہ بات کہ ایمان کے بعد دنیا میں عافیت اور تندرستی سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں. یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا احساس
اس کے رہتے ہوئے نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا احساس اس کے چھننے کے بعد ہوتا ہے۔ اس نعمت کے چھننے کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے۔ عربی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى۔ صحت اور تندرستی صحت مندوں کے سر پہ رکھا ہوا ایک ایسا تاج ہے جو صرف اور صرف مریضوں اور بیماروں کو دکھائی دیتا ہے، مریضوں اور بیماروں کو نظر آتا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ نعمت اگر چھن جائے اور اس نعمت کے چھن جانے کے بعد انسان کے پاس دنیا کی 1000 نعمتیں ہوں، وہ کوئی نعمت نہیں معلوم ہوتی۔ انسان کے پاس تندرستی نہ ہو، اس کے پاس اونچے بنگلے ہوں، اس کے پاس گاڑیاں ہوں، اس کے پاس ترقی یافتہ کاروبار ہو، اس کے پاس اونچے عہدے اور مناصب ہوں، اس کے پاس حکومت ہو، اس کے پاس تخت و تاج ہو، تندرستی اگر نہ ہو تو اللہ کی قسم دنیا کی کوئی اور نعمت نہیں معلوم ہوتی۔ تندرستی بہت بڑی چیز ہے۔ مشہور واقعہ ہے خلیفہ عباسی ہارون رشید کا، کہ ہارون رشید کو ایک مرتبہ پیاس لگی، ہارون رشید نے پانی منگوایا، ایک گلاس پانی لایا گیا۔ ہارون رشید نے جب پانی پینا چاہا، ہارون رشید کے دربار میں ایک اللہ کے بزرگ تھے، انہوں نے ہارون رشید سے کہا امیر المومنین ذرا رک جائیے، پانی پینے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ کہا کیا ہے؟ کہا امیر المومنین بتائیے کہ آپ کو پیاس لگی ہو، شدید پیاس لگی ہو اور پینے کے لیے آپ کو پانی نہ مل رہا ہو، کیا کریں گے آپ؟ ہارون رشید نے کہا کہ اس ایک گلاس پانی کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنے تمام تر امکانات کو بروئے کار لاؤں گا، بھلے سے مجھے ایک گلاس پانی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آدھی حکومت اور آدھی سلطنت کیوں نہ خرچ کرنی پڑے۔ بزرگ نے کہا کہ پی لیجیے۔ ہارون رشید نے پانی پی لیا۔ پانی پینے کے بعد بزرگ نے پھر دوسرا سوال کیا کہ امیر المومنین بتائیے کہ جو پانی آپ نے پیا ہے اگر نہ نکلے تو کیا کریں گے؟ انسان جو غذا کھاتا ہے، رب العالمین کا کتنا کرم ہے کہ انسان جو بھی غذا کھاتا ہے اس میں سے جو نفع بخش عنصر ہے وہ انسان کے خون میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور جو فاضل مادہ ہے وہ بول و براز کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ ذرا تصور کرو، یہ فاضل مادہ نہ نکلے، انسان کو استنجا نہ ہو، پیشاب نہ ہو، کتنی بڑی تکلیف ہے، کتنا بڑا مرض ہے۔ 24 گھنٹے اگر کسی کو پیشاب نہ ہو انسان تڑپ جاتا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ امیر المومنین بتائیے جو ایک گلاس پانی آپ نے پیا ہے وہ پانی اگر نہ نکلے تو آپ کیا کریں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ علاج کراؤں گا، اور علاج کرانے کے لیے بھلے سے مجھے اپنی باقی آدھی سلطنت بھی کیوں نہ خرچ کرنی پڑے۔ بزرگ نے کہا امیر المومنین آپ نے بہت سچ کہا، اور کہا کہ امیر المومنین آپ کے بقول جس حکومت اور جس تخت و تاج کے آپ مالک ہیں اس کی قیمت بس ایک گلاس پانی ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ بھائیو، تندرستی اتنی عظیم نعمت ہے، تندرستی اتنی عظیم نعمت ہے۔ تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ بڑا مشہور شعر ہے، ہم سب نے بارہا اس کو سنا اور پڑھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس نعمت کی اکثر انسان ناقدری کرتے ہیں، اور ناقدری کا پہلو کیا ہے؟ ناقدری کا پہلو یہ ہے کہ صحت رہتے ہوئے، تندرستی رہتے ہوئے، تندرستی کے ایام میں جیسے کچھ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، جتنی کچھ عبادت ہونی چاہیے، ہم میں سے بیشتر لوگ، اکثر انسان اللہ تعالی کی ویسے عبادت نہیں کرتے۔ تندرستی کے ایام میں نمازوں کی پابندی ہم نہیں کرتے، تندرستی کے ایام میں تلاوت قرآن مجید کا اہتمام ہم نہیں کرتے، تندرستی کے ایام میں ہم ذکر الہی نہیں کیا کرتے، تندرستی کے ایام میں کسی مظلوم کی مدد نہیں کیا کرتے، تندرستی کے ایام کو ہم لا یعنی کاموں میں گزارتے ہیں، بیکار کاموں میں گزارتے ہیں، اور بعد میں اللہ نہ کرے بیماری کے ایسے ایام آتے ہیں، ان ایام میں انسان عبادت کرنا چاہتا ہے پر اس سے عبادت نہیں ہو پائے گی، وہ رکوع کرنا چاہتا ہے مگر اس کی کمر میں ایسی تکلیف ہوگی کہ اس سے رکوع کرنا ناممکن ہوگا، وہ اللہ کے لیے سجدہ کرنا چاہتا ہوگا مگر اسے ایسی تکلیفیں لاحق ہوں گی کہ اس کے لیے سجدے کی کیفیت میں جھکنا ناممکن ہوگا،
وہ اللہ کے سامنے قیام کرنا چاہتا ہوگا مگر اس کے پیروں میں اس قدر درد ہوگا کہ قیام ناممکن ہوگا۔ وہ تلاوت کرنا چاہتا ہوگا، وہ اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوگا مگر مرض کی شدت اور تکلیف ایسی ہوگی کہ زبان کو حرکت دینا بھی اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ اس وقت انسان اپنی صحت کے ایام کو، تندرستی کے ایام کو یاد کرے گا، عشش کرے گا، حسرت کرے گا، مگر اس وقت حسرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، مایوسی کے سوا کچھ اور حاصل نہ ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جب تک تندرستی ہے، جب تک صحت ہے، تندرستی ہے، تندرستی کو غنیمت جان لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی سے اچھی عبادت کر لو، کثرت سے عبادت کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رب العالمین بندوں کے اعمال کا اس قدر قدردان ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک انسان صحت اور تندرستی کے ایام میں جن عبادتوں کا پابند ہے، جن دعاؤں اور جن وظائف کا انسان صحت اور تندرستی کے ایام میں پابند ہوتا ہے، اگر بیماری کی وجہ سے وہ پابندی ان سے نہ ہو سکے، بیماری کی وجہ سے وہ پابندی اگر اس سے نہیں ہو سکتی ہے، حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اعمال نہ کرنے کے باوجود عمل کا ثواب پائے گا۔ کیسے؟ مثلا فرض کرو کہ کوئی انسان ہے، صحت اور تندرستی کے ایام میں صبح و شام کے اذکار کا پابند تھا، صبح فجر کی نماز کے بعد وہ اذکار پڑھتا تھا، شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اذکار پڑھتا تھا، بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے بیماری کے ایام میں اذکار کی پابندی نہیں ہو پا رہی، اذکار کی پابندی نہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اذکار کرنے کا اجر و ثواب لکھے گا۔ ایک انسان صحت اور تندرستی کے ایام میں تلاوت قرآن مجید کا پابند تھا، روزانہ پابندی سے تلاوت کیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کی وجہ سے اب اس سے قرآن کی تلاوت نہیں ہو پا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے کے باوجود تلاوت کرنے کا اجر و ثواب لکھا جائے گا، اس لیے کہ وہ تندرستی کے ایام میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک شخص ہے تندرستی کے ایام میں مظلوموں کی مدد کیا کرتا تھا، غریبوں کے کام آیا کرتا تھا، دوسروں کی خدمت کیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا، بیمار ہو کے بستر فریش ہو گیا ہے، کسی کی مدد نہیں کر پا رہا ہے، کسی غریب کی خدمت نہیں کر پا رہا ہے، کسی مظلوم کا تعاون نہیں کر پا رہا ہے، مگر اس کے نامہ اعمال میں وہ تمام اجر و ثواب لکھے جا رہے ہیں، مظلوم کی مدد کرنے کا، غریب کی خدمت کرنے کا، دوسروں کے ہاتھ بٹانے کا اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تندرستی کے ایام میں وہ کیا کرتا تھا۔ غور کیجئے کہ اگر انسان تندرستی کے ایام میں یہ سب نیکیاں کر کے بیماری کے ایام میں ان نیکیوں کا اجر و ثواب اگر نہ کمائے، تندرستی کے ایام میں سستی کر لے، غفلت کر لے اور نتیجے میں بیماری کے ایام میں اس عظیم اجر و ثواب سے محروم رہ جائے، کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تندرستی ایک ایسی نعمت ہے جس نعمت کے سلسلے میں اکثر لوگ غبن میں مبتلا ہیں۔ دوسری نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دوسری نعمت الفراغ، خالی وقت۔ اللہ کی نعمتوں میں جس قدر ہم اور آپ وقت کی نعمت کا ضیاع کرتے ہیں، جس قدر ہم وقت کی نعمت کو ضائع کرتے ہیں، شاید اللہ کی قسم اس قدر کسی کوئی اور نعمت کو ہم ضائع نہ کرتے ہوئے۔ وقت بڑی نعمت ہے، وقت بڑی نعمت ہے۔ جس انسان کی زندگی ختم ہو چکی ہو، ساری کائنات مل کے، ساری دنیا مل کے اس کو 1 منٹ کی زندگی نہیں دے سکتی، 1 سیکنڈ کی زندگی نہیں دے سکتی۔ وقت کے جانے مانے سائنٹسٹ اکٹھے ہو جائیں، ساری کائنات کے جانے مانے لوگ جمع ہو جائیں، اور جس انسان کی زندگی ختم ہو چکی ہو اس کی زندگی میں 1 سیکنڈ کا اضافہ کرنا چاہیں، اللہ کی قسم ناممکن ہے۔ وقت اتنی عظیم نعمت ہے، لیکن افسوس کہ اس نعمت کی اسی قدر ناقدری بھی ہم کر رہے ہیں، اسی قدر ناقدری بھی ہم کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کو، ہمارے شب و روز کو، ہمارے لیل و نہار کو ایسے کاموں میں گزارتے ہیں، ایسے لا یعنی کاموں میں، ایسی لا یعنی مجلسوں میں جن میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ۔ خصوصاً ہماری نئی نوجوان نسل
ان کے جینے کا انداز ہی یہی ہے، ان کا لائف سٹائل ہے، ان کا معمول ہے ہر رات ہر شام عشاء بعد ہوٹلوں میں بیٹھنا، رات 12-1 تک گپ شپ کرتے رہنا۔ ایسی مجلسیں جن میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، بلکہ الٹا ایسی مجلسیں جن میں غیبت ہوتی ہوگی، جن میں چغلی کھائی جاتی ہوگی، جن میں پتہ نہیں کتنے منکرات کا ارتکاب ہوتا ہوگا، ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر ہماری نئی نوجوان نسل اپنی جوانیوں کو ضائع کر رہی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اسی طرز زندگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر۔ آج ہمارے نوجوانوں کی کیا طرز زندگی ہے، نوجوان ہی نہیں، آج بیشتر انسان چاہے وہ کسی بھی مرحلے کے ہوں، ان کا طرز زندگی ایسا ہے کہ وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، وقت کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا، جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا، اس کی زندگی میں برکت نہ ہوگی، اس کے شب و روز میں برکت نہ ہوگی، اس کے لیل و نہار میں برکت نہ ہوگی، اس کی زندگی میں برکت نہ ہوگی۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء جنہوں نے مختصر زندگیاں پائیں، مگر ایسے کام وہ کر گئے کہ آج ہم بڑی بڑی لمبی زندگیاں پا کر بھی ان جیسی خدمت کرنے سے عاجز ہیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہی، وہ وقت کے قدردان تھے، انہوں نے وقت کی قدر کی اور وقت نے ان کی قدر کی۔ مختصر اوقات میں کتنا کام کر کے ان کے اوقات میں کتنی برکت تھی۔ آپ اندازہ لگائیے، اسلاف کرام کی سیرتیں جب ہم پڑھتے ہیں، امام صحابی کی سیر و اعلام نبلا پڑھیے، آپ کو ایسے دسیوں شواہد ملیں گے، ایسے واقعات جہاں شاید آپ سننے والے ممکن ہے یہ کہیں یہ تو بڑا غلو ہو گیا، بڑا مبالغہ ہو گیا، لیکن وقت کی قدر آپ کو ضرور معلوم ہوگی۔ ہم کہیں گے کہ یہ سب جو ہے مبالغہ ہے، غلو ہے، لیکن آپ یہ سبق اس سے ضرور حاصل کریں، ہمارے اسلاف کے پاس وقت کی کتنی قدر تھی، نتیجے میں وہ ایسے کام کر گئے، مختصر زندگیاں پا کر اللہ نے ان کی زندگیوں میں ایسی برکت عطا کی، آج وہ برکت ہماری زندگیوں میں ناپید ہے، مفقود ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے العقیدۃ الواسطیہ، عقیدہ واسطیہ، آپ کو معلوم ہے عقیدے کی ایک مایہ ناز کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ظہر اور عصر کے وقفے میں لکھی۔ ظہر اور عصر کے درمیان کتنا وقت رہتا ہے؟ تھوڑا سا وقت، 1.5 گھنٹہ، 2.25 گھنٹے، ظہر اور عصر کے درمیان شیخ الاسلام نے کتاب لکھی، اور آج اس کتاب کو شرح کے ساتھ بڑی بڑی عالمی یونیورسٹیوں میں مہینوں پڑھایا جاتا ہے، جس کتاب کو وہ صرف ظہر عصر کے درمیان لکھتے تھے۔ انہی کے تلمیذ رشید علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب ہے زاد المعاد، سیرت پر بڑی بہترین کتاب، بڑی جامع کتاب، بڑی لاجواب کتاب۔ آپ کو تعجب ہوگا، یہ کتاب جس کا نیا ایڈیشن 7 جلدوں میں آئی ہے، 7 جلدوں میں یہ کتاب چھپی ہے زاد المعاد۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ زاد المعاد علامہ ابن قیم نے کب لکھی، کہاں لکھی؟ زاد المعاد علامہ ابن قیم نے سفر حج کے دوران لکھی۔ گھر سے نکلنا شروع کیا اور حج ختم کر کے جب گھر لوٹے تو کتاب مکمل تیار ہے۔ غور کرو، یہ اس دور کی بات ہے جب سفر ایک عذاب سے کم نہ تھا، سفر ایک عذاب سے کم نہ تھا، اونٹوں پہ سفر کرنا پڑتا تھا، صحراؤں سے گزرنا پڑتا تھا، سورج کی دھوپ میں جو ہے سورج کی تپش میں تپنا پڑتا تھا۔ ایسے وقت میں جبکہ سفر ایک عذاب تھا، ایسے سفر میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی مایہ ناز کتاب صرف سفر حج کے دوران لکھ دی، جو آج جس کا نیو ایڈیشن 7 جلدوں میں جو چھپا ہے۔ غور کیجیے، یہ برکت کہاں سے آئی ان کے اوقات میں؟ یہ برکت محض اس لیے آئی کہ انہوں نے وقت کی قدر کی۔ آج آرام دہ سفر، آج ہم ٹرینوں میں سفر کر کے، اچھی آرام دہ بسوں میں سفر کر کے، ہوائی جہاز میں سفر کر کے وہ کام نہیں کر سکتے جو کام کے ہمارے اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اپنی زندگیوں میں اس وقت کر گئے جبکہ سفر عذاب کی حیثیت رکھتا تھا۔ علامہ ابن عساکر
بہت بڑے عالم گزرے. دمشق شام کا بہت مشہور ہے، آج بھی ہے. انہوں نے تاریخ دمشق لکھی ہے. دمشق جو علماء آئے گئے، وہاں جو علماء پیدا ہوئے اور وہاں علم حدیث کی جو خدمت ہوئی، اس کی تاریخ انہوں نے لکھی ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ دمشق کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 80 جلدوں پر مشتمل ہے. 80 والیوم ہے اس کے، 80 جلدوں پر مشتمل ہے. آج آپ اگر حرم جاتے ہیں، حرم میں تاریخ کا جو شعبہ ہے اس میں ضرور جائیں. آپ دیکھیں گے علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ دمشق 80 جلدوں میں وہاں رکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. ہمارے اسلاف اتنا کام کر گئے، اتنا لکھ گئے کہ آج ہم ان سے ڈبل زندگیاں پا کر ہم پڑھ بھی نہیں سکتے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اس قدر لکھا ہے، ان کی تصنیفات اس قدر ہیں، ان کی تعریفات اس قدر ہیں، ان کی کتابیں اس قدر ہیں کہ اہل علم میں سے بعض نے ان کی لکھے ہوئے صفحات کو ان کی زندگی کے دنوں پر تقسیم کیا. پیدائش کے دن سے لے کر وفات تک جب ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو ان کی دنوں پر تقسیم کیا گیا تو اندازہ کیا گیا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں روزینہ کم از کم 30 صفحات ضرور لکھے، 30 یا 30 سے زائد صفحات لکھے. جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان لکھنا کب شروع کرتا ہے؟ عموماً 10-12 سال کے بعد جب اس کے اندر لکھنے پڑھنے کی صلاحیت آتی ہے، شعور آتا ہے. تب جب پیدائش کے دن سے وفات تک کے دنوں کا شمار کر کے ان کی لکھی ہوئی تصنیفات کو تقسیم کیا گیا ہے تو 30 سے زائد صفحات کا اوسط نکلتا ہے روزی. کیسے اسلاف تھے ہمارے رحمت اللہ علیہ مجمعین. انہوں نے وقت کی قدر کی، لمحے کی قدر کی، منٹ کی قدر کی، اور تب چل کر یہ ساری چیزیں ممکن ہو سکی. آج بھی ہم دیکھو امتحانات کے ایام جب آتے ہیں، ہم اور آپ اور ہماری نئی نوجوان نسل، ہمارے بچے کتنی محنت نہیں کرتے، اتنی محنت کرتے ہیں کہ سال بھر جس قدر باتیں انہیں پڑھائی گئی ہیں، شب و روز محنت کر کے ایک ہفتے میں وہ ساری چیزیں یاد کر کے دکھاتے ہیں. محنت جب ہوتی ہے، کوشش جب ہوتی ہے تو انسان کو حاصل ہوتا ہے. امتحانات کے ایام میں جب ہم محنت کرتے ہیں، سال بھر کی ساری تعلیم کو ایک ہفتے میں پڑھ کے دکھاتے ہیں، لیکن جیسے ہی امتحان رخصت ہوا، محنت کا یہ حوصلہ بھی ختم، محنت کا یہ جذبہ بھی ختم. بھائیوں، وقت کی قدر کرنا چاہیے. خالی وقت جب تک ہے، جب تک فرصت ہے ہمارے پاس، اللہ کی عبادت کر لیں، نوافل پڑھ لیں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کر لیں. علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، ان کے بارے میں ایک مشترکہ تاثر جو تمام لوگوں نے ان کو جاننے پہچاننے والوں نے دیا ہے اور جنہوں نے بھی ان سے ملاقات کی، انہیں دیکھا ہے، ان کا تاثر یہی ہے کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کبھی خالی نہیں دیکھے تھے. یا تو وہ نابینا تھے، نابینا رہنے کے باوجود اپنے آفس کے کام میں مشغول ہیں، یا تو پھر ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری، ہمیشہ سے اللہ کا ذکر. حتیٰ کہ جو علمی مجلسیں ہوتی تھیں، ان کا جو محاضرہ اور لیکچر ہوا کرتا تھا، محاضرے کے بعد سوال جواب کی جو نشست ہوتی، ایک سائل سوالات پڑھتا تھا اور شیخ جواب دیتے تھے. اگر سائل سوالات پڑھنے میں دیر کر دے، اس لمحے کو بھی ضائع نہ کر دے، فوراً اللہ کا ذکر کرنے لگتے تھے. ہمیشہ ان کی زبان حرکت کرتی رہتی تھی، ہمیشہ اللہ کا ذکر، ایک منٹ کو ضائع نہ کرتے. ہم بھی سفر کرتے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے سفر کرتے ہیں. ذرا سوچیں، اس وقت کو اگر اللہ کی عبادت میں لگا دیں، ہمارا سفر عبادت ہو جائے گا. ہم کہیں بھی جا رہے ہیں، سفر شروع کیے، سفر ختم ہونے تک ہماری زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آ جائے. سبحان اللہ کہتے رہے، الحمدللہ کہتے رہے، اللہ اکبر کہتے رہے، لا الہ الا اللہ کہتے رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے رہے. وقت کی کتنی قدردانی ہوگی. اگر ہم وقت کی قدر کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت دے گا، ہماری عمروں میں برکت دے گا. اگر ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے، ہماری زندگیوں سے برکت ختم ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی ایک صحیح حدیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے اپنے ایک جلیل القدر صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا
اغتنم خمسا قبل خمس، یہ نصیحت ہر امتی کے لیے ہے، ہر امتی کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ حیاتک قبل موتک، موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو، موت آنے سے پہلے زندگی ہے، زندگی کو غنیمت جان کی عبادت کر لو، بندگی کر لو، اللہ کی عبادت کر لو۔ وشبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا لو، اللہ کی بندگی میں لگا لو۔ وصحتک قبل سقمک، بیمار ہونے سے پہلے تندرستی کو غنیمت جان لو، جب تک تندرستی ہے، بیماری آنے سے پہلے جس قدر عمل کر سکتے ہو کر لو۔ وغناک قبل فقرک، اور فقر و فاقے کے آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت جان لو۔ آج تمہارے پاس دولت ہے، جس قدر خرچ کرنا ہے آج ہی خرچ کر لو، نہیں معلوم کہ آنے والا کل تمہارے حق میں شاید وہ فقر و فاقے کا پیغام لا لے۔ اس وجہ سے آج تمہارے ہاتھ میں دولت ہے، خرچ کرنا ہے آج ہی خرچ کر لو، کل پہ مت ڈالو۔ وفراغک قبل شغلک، اور مصروفیت کے آنے سے پہلے اپنے خالی وقت کو غنیمت جان لو، مصروفیت کے آنے سے پہلے خالی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر لو، بندگی کر لو۔ کتنی جامع نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ہمیں اور آپ کو، ہم میں سے ہر شخص کو اس نصیحت کو حرز جاں بنانا چاہیے، اس نصیحت کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ، ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کی روشنی میں گزرنا چاہیے۔ بڑی عظیم حدیث ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے سلسلے میں لوگوں کی اکثریت غبن میں مبتلا ہے، دھوکے میں مبتلا ہے، صحت اور تندرستی اور خالی وقت۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان 2 نعمتوں کی قدر کریں، ان 2 نعمتوں کی قدر کرنے والوں میں سے بنیں۔ ہم ان 2 نعمتوں کی قدر کریں گے، یقیناً بہت کچھ پائیں گے، دنیا بھی پائیں گے، آخرت بھی پائیں گے، ہمارا رب بھی ہم سے خوش ہوگا اور ہماری دنیا بھی سرخرو ہوگی۔ رب العالمین کہنے والے کو سب سے پہلے اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جامع نصیحت کو حرز جاں بناتے ہوئے اس پر زندگی میں عمل پیرا ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔